اس گلشن کی بربادی کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ شاید استفہام انکاری ہے، یعنی انجام گلستان بربادی ہے۔ دوستو، معاشرے قومیں کسی ضابطے اور قانون کے تحت اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس کا ایک آئین ہے، جو فیڈریشن کے حوالے سے ایک سیمنٹ کا رخ لے کر کے ہمیں اکٹھا رکھتا ہے، پھر آئین کی روشنی میں قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا ایسا نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ اگرچہ ہمارے ایلڈرز نے کہا ہے کہ ہماری شرح حیات ہے کشمیر۔ ایک باپ ظلم کر کے اپنے بیٹوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ناانصافی ظلم لاتی ہے، اور ظلم جو ہے وہ بربادی کو لے کے آتا ہے، توڑ پھوڑ کو لے کے آتا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت، میں یہ کہوں کہ جو ریاست قانون کو پامال کرے، ہم کہہ سکتے ہیں ڈیموکریٹ ہے، جمہوری ریاست ہے، جیسے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، کیا نام دیں گے اس کو؟ ایک فاشسٹ ریاست ہے۔ اپنے عوام اگر احتجاج کرنے والے ہیں، اگر ان کو گولیاں ماریں، ان کی بات نہ سنیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ماشاءاللہ بہترین ریاست ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ پاکستان کے کس آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو گولیاں مارو، 26 نومبر کو گولیاں مارو، مریدکے میں گولیاں مارو، 1 مارچ کو گولیاں مارو، اسلام آباد میں، کراچی میں، گلگت بلتستان میں زندہ رہنے کا حق چھین لو۔ یہ ریاست پاکستان کی، یہ ریاست کی جو حکمران ہمارے ہیں، جو ہماری ریاست پر مسلط ہیں، یہ حکمران یہ پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ یہ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے، توڑ رہے ہیں پاکستان کو۔ یہ کشمیر میں جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، ریاست کشمیر میں، جسے ہم آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، وہ جو پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ جب سیاستدان لوگ جانا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے تھے، باقی لوگ جانا چاہتے ہیں کہ بات چیت کریں گے وہاں جا کر، جانے نہیں دیا جاتا۔ ابھی سینیٹر مشتاق صاحب جا رہے تھے، ان کو وہاں پر راستے میں پولیس والے نے اٹھا لیا کوٹا کے پاس سے۔ ہم سارے جا رہے تھے، سابقہ پرائم منسٹر تھے ہمارے ساتھ، جناب شاہد خان عباسی صاحب تھے، محمود خان جگری صاحب تھے جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں ساتھ تھا، اور دوست ساتھ تھے۔ ہمیں جب ہم سیالہ سے آگے نکلے، کوٹا کے علاقے میں عبارت ہو لگے، وہیں روک لیا، مکتر بند گاڑیاں لے کے آئے، راستے بند کر دیے انہوں نے، یعنی ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بلاول بھٹو کے بیان آ رہا تھا کہ انٹرنیٹ بند ہے اس علاقے کے اندر، لوگوں تک حقائق نہیں پہنچ رہے۔ جو حکومت میں، جس کی حکومت ہے، جس کی پارٹی کی، ادھر عوام کا لہو بہہ رہا ہے، ادھر آپ پھر الیکشن کا ڈھونگ بھی رچا رہے ہو۔ الیکشن در حقیقت ایک قسم کا عوام کا سسٹم کو، اس کا وہ کیا کہتے ہیں، کانفیڈنس کا ووٹ ہوتا ہے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں سسٹم کے اوپر۔ آپ تو الیکشن لوٹتے ہو، آپ تو اپنی مرضی کے نتائج دیتے ہو۔ پاکستان کو آپ نے اپنی چراگاہ بنایا ہوا ہے، بلوچستان سے لے کر کشمیر تک اس وقت کی صورت ہے۔ پنجاب کے اندر ہزاروں ہمارے نوجوان بچے، ینگ لڑکے، آپ نے ایک جیلی کیس میں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک ملک قید خانہ اور قتل گاہ بن گیا ہوا ہے۔ آزادی اظہار کا جو بنیادی انسانی حق ہے ہمارا، جو آئین نے بھی دیا ہے، اس پر قدغن لگائی ہے آپ نے۔ ہم مذمت کرتے ہیں جن لوگوں کو آج گولیاں ماری گئی ہیں میرپور میں اور شہید کیا گیا ہے، ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا گیا ہے۔
اور پھر اس سے پہلے کوٹلی میں بھی مارا گیا ہے، راولا کوٹ میں بھی مارا گیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا شفا دے. اور اس کام میں راستہ روکنا ہوگا. یہ راستہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام روک سکتے ہیں. انہوں نے ہر رکاوٹ کو راستے سے اٹھا کے پرے پھینکا ہے. یہ طاقت سے بات کرتے ہیں، گولی سے بات کرتے ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے مر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا ایک ہی حل ہے، ہم سارے اکٹھے نکلیں. ایک ہی دن ہمیں 1000 کو مارنا ہے، 10,000 کو مارنا ہے، 20,000 کو مارنا ہے. ہم اپنے لہو سے ان سے نجات حاصل کر لیں. نہیں تو ہزاروں لوگ ہم مارے جائیں گے اور ہم کہیں گے جی بلوچستان میں خون بہ رہا ہے، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کہے گا KPK میں خون بہ رہا ہے، ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کہے گا کشمیر میں بہ رہا ہے، وہ کہے گا پنجاب میں بہ رہا ہے، پنجاب میں بہ رہا ہے. ہم سب بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم سارے مظلوم ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں جو بڑے مقدس بنے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ننگ ہے پاکستان کے لیے، یہ ننگ وطن نہیں ہے ہمارے لیے، جو قاتل ہے مسلط ہے ہمارے اوپر. اب مجھے بتلائیں، جس نے 2024 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، اب مقدس ہو سکتا ہے؟ ڈاکو، لٹیرا. اور جنہوں نے کام کیا تھا، یہ جو بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ مجھے بتلائیں دہشت گردی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بتلا دیں دہشت گرد کسے کہتے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر بھی آدمی، بے شک وہ کسی سرکاری کیا اسے کہتے ہیں کہ پولیس میں ہو، کسی میں بھی ہو، غیر قانونی طور پر اسلحہ لے کے اور میرے گھر میں مجھ پر حملہ کر دے، تو کیا اس کی جو یونیفارم ہے، پولیس کی جو لباس ہے، جو بھی کہہ لیں، وہ اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ مجھے قتل کرے؟ اسے اب کیا کہیں گے؟ دہشت گرد ہے. یہ دہشت گرد ہے. چاہے میں کروں، یہ لباس پہن کر کروں، کسی کو ماروں، میں دہشت گرد ہوں. انلیگل، انلیجیٹیمیٹ اقدامات ہیں یہ. کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا، چاہے وہ ماما باقبہ میرا لباس، میری طرح کا لباس پہن کے لے جائے گن، کسی بے گناہ کو مارے، وہ بھی دہشت گرد ہے. کسی بھی لباس میں ہو وہ دہشت گرد ہے. اس لیے ہوش کا ناخن لیں. آپ سے کام نہیں چل رہا، نہیں بات ہو رہی، آپ سیاستدانوں کو بھیجیں، پارلیمنٹ کے لوگوں کو بھیجیں. پاکستان کے اہل حل و عقد ہیں، وہ بلوچستان لے کر پورے پاکستان میں امن لا سکتے ہیں. مریدکے میں گولیاں ماری، لوگ ڈر گئے ہیں. 26 نومبر کو اسلام آباد میں گولیاں ماری، لوگ ڈر گئے ہیں. 1 مارچ کو اسلام آباد میں، GB میں، کراچی میں گولیاں ماری. 13 سال کے بچے، 17 16 سال کے بچوں کو، 9 10 کے بچوں کو قتل کیا ہے. لوگ ڈر گئے؟ نہیں، لوگ ڈرتے نہیں ہیں. وہ دن ضرور آنے والا ہے جب جبر کے خلاف لوگ اٹھیں گے. ہم سب اٹھیں گے اور جبر کے نظام کو اٹھا کے پرے پھینکیں گے، امن لے کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم نا امید نہیں ہوں گے. اللہ نے منع کی ہے نا امیدی سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن شرط کیا ہے؟ ہم سارے الگ الگ نہیں، اکٹھے ہو کے میدان میں اترے. یعنی کشمیر کے اگر ظلم ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں نکلنا چاہیے ان کے لیے. اگر بلوچستان میں ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں نکلنا چاہیے ہمیں. جہاں بھی ہو رہا ہے ہم ایک قوم بن کر اٹھیں. اگر ایسا ہو جائے، آپ یقین کر لیں، یہ بزدل ہے، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. یہ ایک دن بھی عوام کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. امید ہے ایک دن ضرور آئے گا جب پاکستان کے مظلوم سارے مل کر ان ظالموں کے خلاف اٹھیں گے، اور وہ دن جلد آئے گا انشاءاللہ. خداوند متعال کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اور ہم ان تمام اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے دکھ درد برابر کے شریک ہیں. شکریہ. اچھا سر، یہ بلاول بھٹو زرداری تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون نے ان کا، چونکہ انہیں ان کے ساتھ زبردستی رکھا ہوا ہے، پاور پولیٹکس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی اس طرح کے، جس طرح ان کے اپنے پارٹی کے رہنماؤں نے بھی کہا کہ زبردستی جوڑا گیا ہے، ہم ورنہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے.
تو یہ الیکشن کے دوران کی لڑائی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ بند کر سکتی ہے؟ میں تھوڑا سا کہتے ہیں کہ کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ راما آپ کی اجازت سے آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے بالخصوص اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، اور پھر اسی حوالے سے پورے پاکستان میں جو اس وقت ایک شورش برپا ہے، جو ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اس کا کچھ ہم ذکر کریں گے، احاطہ کریں گے۔ جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو ایک یہ سرکاری میڈیا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے جو سرکار کے تابع ہے، وہاں سچ کو چھپایا جا رہا ہے۔ جو چیز اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہمارے احباب وہاں زمین پر موجود ہیں ان کے بھیجے گئے پیغامات کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ انتہائی کردناک ہے۔ وہاں ایک قتل عام ہوا ہے، کل راولا کوٹ کے علاقے میں، آج میرپور میں، اور اس سے پہلے کشمیر کے دیگر علاقوں میں ہوتا رہا ہے۔ وہاں پیاروں کی لاشیں ہیں جن کی جستجو ہے جو واپس نہیں کی جا رہی، وہاں خون بہہ رہا ہے سڑکوں پر۔ تو ہم تقاضا کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں کہ اس بربریت کو فی الفور روکا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے ہماری، اس کی جانب سے ہم اس ریاست سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن ہو۔ جو آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا پچھلے 79 سال سے ایک رشتہ، ایک جذباتی رشتہ ہے، اس رشتے کو خدا را بچاؤ۔ اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، جو جذبات ہیں آزاد کشمیر کے عوام کے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک سمت میں چل رہے ہیں۔ تو ہمیں پاکستان کی جگانگت کو، پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کو، ان تمام نظریات کو، ان تمام جو ہمارے مقاصد ہیں، ان کو بچانا ہے۔